حضرت داؤد علیہ السلام اور زالوت کا خاتمہ، بنی اسرائیل اور زالوت کا لشکر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک ظالم اور طاقتور بادشاہ کے لشکر سے نبرد آزما تھی، جس کا سردار زالوت یعنی گولیات تھا۔ زالوت کا لشکر بہت بڑا، مضبوط اور ہتھیاروں سے لیس تھا، جبکہ بنی اسرائیل کا لشکر بہت کمزور پڑ رہا تھا۔ زالوت اپنی طاقت اور دیو قامت جسامت کی وجہ سے مشہور تھا اور میدان جنگ میں اسرائیلیوں کو للکارتا تھا، لیکن کوئی اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا تذکرہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 250 اور 251 میں کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شرکت۔ زالوت کی للکار سے گھبرا کر بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی زالوت کو شکست دے گا اسے بڑا انعام اور اپنی بیٹی کا رشتہ دیا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت ایک کم عمر چرواہے تھے اور بنی اسرائیل کے لشکر میں شامل ہوئے۔ وہ ظاہری طور پر کسی بھی بڑے پہلوان کے مقابلے میں کمزور تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پر کامل ایمان و یقین تھا کہ فتح طاقت یا ہتھیاروں سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے ملتی ہے۔ فیصلہ کن مقابلہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ چیلنج قبول کیا اور زالوت کے سامنے میدان میں اترے۔ جب زالوت نے ایک چرواہے کے لڑکے کو اپنے مقابلے میں دیکھا تو اس کا مذاق اڑایا۔ اس کے برعکس حضرت داؤد علیہ السلام نے کسی تلوار یا نیزے کے بجائے اپنے ساتھ موجود پتھر پھینکنے والے آلے یعنی سلنگ یا گلیل کو استعمال کیا۔ انہوں نے اللہ کا نام لے کر اپنی گلیل میں ایک چھوٹا پتھر رکھا اور پوری قوت سے زالوت کی طرف پھینکا۔ یہ پتھر سیدھا زالوت کی پیشانی پر لگا، جو اس کے لیے مہلک یعنی گھاتک ثابت ہوا۔ زالوت توازن کھو بیٹھا اور فوراً زمین پر گر کر ہلاک ہو گیا۔ زالوت کا خاتمہ اور فتح۔ زالوت جیسے طاقتور سردار کا ایک چھوٹے سے پتھر سے ہلاک ہو جانا بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ اور حوصلہ افزائی کا باعث بنا۔ زالوت کی موت کے بعد اس کا لشکر بکھر گیا اور بنی اسرائیل کو اس جنگ میں اللہ کے فضل سے فتح حاصل ہوئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی شہرت بلند ہوئی اور وہ بعد میں بنی اسرائیل کے نبی اور بادشاہ بنے۔